اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد وقال علی علیہ السلام اوصیکم بخمس لو ضربتم الیہا آواط الابل لکانت لذالک اہلا۔ ناظرین محترم، امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث جو کہ نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 82، جس حدیث میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں 5 چیزوں کی طرف تمہیں وصیت کرتا ہوں، اس 5 چیز کے حصول کے لیے جتنے بھی تم کوشش کرنا چاہتے ہو، جتنے بھی سعی و تلاش، اس 5 چیز کے حصول کے لیے اگر کوشش کریں تو اس کام کے لیے یہ سزاوار ہے۔ جو بھی سختیاں آ جائیں، جو بھی مشکلات آ جائیں، اس 5 چیز کے حصول کے لیے سعی و تلاش کریں، اس کے لیے یہ سزاوار ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ لا یرجون احد منکم الا ربہ۔ پہلا جو وصیت امام فرماتے ہیں اس میں کہ کسی خدا کے علاوہ کسی اور کے ساتھ آپ اپنی امید نہ رکھیں۔ یعنی امام یہ ہمیں بتلانا چاہ رہا ہے کہ اگر کسی سے بھی آپ امید رکھیں گے تو ممکن ہے جس شخص پر، جس آدمی پر آپ اپنا امید رکھتا ہے، جب آپ اس کے پاس اس امید کے ساتھ جائیں اور آپ اپنی امید پر آپ نہ اتریں تو اس وقت انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ تمہاری تمام تر کوششیں، تمہاری تمام تر امید خدا پر ہو، کیونکہ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ تو جتنے بھی جو اس کام کے حصول کے لیے جو بھی مسبب ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا مولا فرماتے ہیں کہ کسی بھی آپ کے اپنے مشکلات کے حل کے لیے، اپنی ضرورت کو حصول کے لیے آپ امید رکھتا ہے تو اللہ پر امید رکھیں، اللہ کے علاوہ کسی اور پر امید نہ رکھیں۔ دوسرا جو امام فرماتے ہیں وَلَا يَخَافَنَّ إِلَّا ذَنْبَهُ۔ اگر کسی چیز سے ڈرنا ہے تو اپنے گناہ سے ڈریں، کیونکہ جس چیز سے خوف انسان کو ہوتا ہے وہ گناہ ہونا چاہیے۔ نہ کسی شخص سے ڈرے، نہ کسی وڈیرے سے ڈرے یا کسی بڑے افراد سے ڈرے، بلکہ جس چیز سے اگر ڈرنا ہو تو اپنے گناہ سے ڈرے۔ یعنی گناہ اس لیے ڈرے کہ آپ کس شخص کے، کس ذات کے تم معصیت کر رہے ہیں، کس ذات کے نافرمانی کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب بہت سارے مشکلات، بہت سارے عذاب جو انسان پہ آتے ہیں اس کے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ لذا روایت میں موجود ہے کہ جو بھی آفات، جو بھی مشکلات، جو بھی سختیاں، جو بھی بیماری آتے ہیں، بعض اوقات انسان کے گناہ سبب بنتے ہیں کہ انسان پر وہ بیماری آ جائے، وہ عذاب آ جائے۔ لہٰذا بعض ایسے گناہ ہیں جو دنیا میں اس کا عذاب جو دنیا میں ہی آ جاتا ہے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں وَلَا يَخَافَنَّ إِلَّا ذَنْبَهُ۔ اگر کسی چیز سے خوف ہو، کسی چیز سے آپ کے لیے ڈر ہے تو اپنے گناہ سے ڈرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ گناہ، تمہارا یہ گناہ سبب بن جائے کہ اس کی وجہ سے تم اسی عذاب میں مبتلا ہو، اسی گناہ کی وجہ سے تم مشکلات میں پڑ جائے۔ تو جس چیز سے انسان کو اگر خوف ہے وہ گناہ ہے، ہمیشہ گناہ سے خوف کھائے۔ اور تیسری چیز جو امام فرماتے ہیں کہ وَلَا يَسْتَحْيَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمْ أَن يَقُولَ لَا أَعْلَمُ۔ دیکھیں ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو، جس سے ہم جہالت کا شکار ہوں، تو اس وقت کوئی شخص آپ سے پوچھے، بعنوان مولانا آپ سے پوچھے کہ مجھے اس مسئلے کے جواب بتائیں، تو اگر اس بات کو آپ نہیں جانتے تو آپ اس بات کو کہنے میں کہ میں اس مسئلے میں لا علم ہوں، مجھے یہ مسئلہ نہیں جانتا، یہ بات کہنے میں اپنے آپ کو شرم محسوس نہ کریں، کیونکہ ممکن ہے آپ کی اس بات کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے آپ ایسا جواب دے دے جو شرع کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو، تو
تو ممکن ہے اس جواب کے نتیجے میں ایک انسان گمراہ ہو جائے. تو اس گمراہ اگر وہ شخص خدا نخواستہ آپ کی لا علمی کی وجہ سے وہ انسان گمراہ ہو جائے تو اس گناہ میں تم بھی شریک. لہٰذا جہاں جس مرحلے پر انسان اگر جہالت کا شکار ہو، جس مسئلے میں انسان لا علمی کا جس مسئلے کو انسان نہیں جانتا، تو صراحتاً کہہ دے کہ میں نہیں جانتا. اور چوتھی چیز جو امام فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَحْيَنَّ أَحَدٌ لَمْ يَعْلَمِ الشَّيْءَ أَن يَتَعَلَّمْ، یعنی جس چیز سے انسان جاہل ہے، انسان نہیں جانتا، تو اس چیز کو سیکھنے میں بھی انسان شرم محسوس نہ کرے. ممکن ہے وہ کسی جاہل اور منافق کے پاس بھی وہ علم ہو، اس علم کو سیکھنے میں اپنے آپ کے لیے عار محسوس نہ کرے، کیونکہ جہاں شرمندگی وہاں پر ہے جہاں انسان جہالت کا مرتکب ہو. انسان جاہل رہے تو وہاں پر شرمندگی ہے. لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو سیکھنے میں ولو اپنے سے پس افراد ہی کیوں نہ ہو، اس سے اگر سیکھ لیا جائے تو اب اس میں شرمندگی کا اظہار نہ کرے. مثلا ایک شخص انسان کی ایک روایت میں ہے کہ خذوا الحکمہ ولو کان من اہل النفاق، حکمت کو حاصل کرو اگرچہ منافق کے ہاتھ ہی کیوں نہ ہو. فإن الحکمۃ ضالۃ المؤمن، فرماتے ہیں کہ حکمت مومن کا گمشدہ میراث ہے. یعنی جہاں سے حکمت ملے، جہاں سے علم ملے، آگاہی ملے، اس علم کو حاصل کرے. اس علم کو حاصل کرنے میں کسی قسم کی شرمندگی کا احساس نہ کرے. اور پانچویں چیز امام فرماتے ہیں فَإِنَّ الصَّبْرَ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ، اور پانچویں چیز فرماتے ہیں کہ ہمیشہ صبر و تحمل کا اختیار کریں. فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ وَلَا خَيْرَ فِي جَسَدٍ إِلَّا لَا رَأْسَ مَعَهُ. فرماتے ہیں جس طرح ایمان اور صبر کے درمیان جو رشتہ ہے، جو ناتا ہے، جس طرح انسان کے سر اور بدن کے ساتھ جو رابطہ ہے، اسی طرح ایمان اور صبر کے درمیان رابطہ ہے. فرماتے ہیں کہ وہ سر، وہ بدن جس پر سر نہ ہو، اس جسم کا کوئی فائدہ اہمیت نہیں. اسی طرح وَلَا فِي إِيمَانِ اللَّهِ صَبْرَ مَعَهُ، لیکن جس ایمان کے ساتھ اگر صبر نہ ہو، اس ایمان کا بھی کوئی اہمیت نہیں. کیونکہ انسان پہ جہاں بھی کوئی مشکل آ جاتا ہے، جہاں پر کوئی سختی آ جاتی ہے، انسان اگر صبر نہ کرے تو اس کے ایمان اس سے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے. لہٰذا اگر صبر کا مرحلہ جب انسان صبر کا مظاہرہ نہ کرے تو ممکن ہے مختلف مشکلات میں انسان پر ہر طرح کی مصیبتیں آ جائے، مشکلات آ جائے، سختیاں آ جائے، تو وہاں پر اپنی ایمان کو حفاظت کرنے کے لیے انسان کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا، وگرنہ ممکن ہے انسان اس بے صبری کی وجہ سے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. لہٰذا ہمیں تاریخ میں بہت سارے نتیجے ہمارے سامنے ہیں کہ انسان صبر نہ ہونے کی وجہ سے، تحمل نہ ہونے کی وجہ سے انسان اپنے ایمان کو ہاتھ سے کھو دیتا ہے. لذا امام فرماتے ہیں اس 5 چیزوں کو اگر حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی آپ کو مشکلات برداشت کرنا پڑے، جتنے بھی سختیاں برداشت کرنے پڑے، تو سزاوار ہے انسان ان سختیوں کو تحمل کرے تاکہ ان 5 چیزوں کو اپنے اندر، اپنے جسم کے اندر اس 5 چیزوں کا حصول حاصل کرے. لذا فرماتے ہیں کہ اس 5 چیزوں کو میں صراحتاً تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس 5 چیز کے حصول کے لیے تگ و دو کرے، سختیاں برداشت کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.